کون سی شرطیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ عمل کرے تو اخلاص سے نیت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، عاقبت اور آخرت کو بنانے کی، کسی کو دکھلاوا مقصود نہ ہو، کسی کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ اراد الآخرہ، ارادہ کیا نہ کرے؟ آخرت دا۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وگرنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تین بندوں کو پہلے جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھڑکائے گا۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے تین طرح کے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان کو ڈال کر اللہ جہنم کو خوب بھڑکائے گا۔ حساب کتاب بعد میں ہوگا، باقی جہنمی بعد میں آئیں گے۔ تو یہ تو کوئی بڑا ہی جرم کر بیٹھے کہ ان کو اللہ نے حساب کتاب کے بغیر ہی ایندھن بنا دیا۔ یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید۔ جرم ان تینوں کا یہ ہے کہ یہ ریاکار تھے۔ کیا تھے؟ ریاکار تھے۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے یا کسی اور نیت، بری نیت سے انہوں نے ساری زندگیاں کھپا دی دین کی خدمت کرنے میں، اپنے مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے میں، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے رستے میں قربان کر گیا، شہید۔ لیکن اللہ قیامت والے دن ان کو پہلے پہل جہنم میں اسی لیے ڈالے گا کہ تم نے عمل تو کیے ہیں لیکن شرط پوری نہیں ہوئی۔ شرط کیا تھی؟ اخلاص۔ بولیے کیا شرط؟ تو اخلاص ہو، اخلاص نہ ہو تو ساری زندگی دین کا علم پھیلانے والا بھی جہنم جائے گا۔ اخلاص نہ ہو تو جان قربان کرنے والا شہید بھی جہنم میں جائے گا۔ اخلاص نہ ہو سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا سخی بھی جہنم میں جائے گا۔ دوسری شرط وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، عمل کرے تو اس طریقے پہ کرے جو طریقہ شارع علیہ السلام نے مقرر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے کرنے کا جو طریقہ مقرر کر دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام وہ نبی ہیں اللہ کے، سبحان اللہ، جو دوسروں کو بعد میں کہتے تھے پہلے خود کرتے تھے۔ سیرت آپ کبھی پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے اور یہ شوق آپ میں پیدا ہو کہ آپ پوری سیرت النبی کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے ہر موقع پہ ہر عمل جو میرے نبی نے امت کو حکم دیا، بعد میں لوگوں سے تو بعد میں کروایا، لیکن خود آپ نے پہلے کر دکھایا۔ اس لیے ہر عمل کے کرنے کا طریقہ موجود ہے، سنت کہا جاتا ہے اسے۔ حضور کے طریقے کا نام کیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ سنت۔ ہمیں قدر جو کوئی نہ ہوئی سنت کی، ورنہ اگر ہماری یہ نیت ہو ہر معاملے میں کہ ہم نے سنت کے مطابق یہ کام کرنا ہے، خدا کی قسم وہ نیکی بن جائے۔ کھانا کھاتے نہیں، وہ تو ہماری مجبوری ہے، کھانا کھانا ہے، لیکن اگر آپ طریقہ معلوم کریں کہ حضور کیسے نوش فرمایا کرتے تھے، میں نے حضور کی سنت کے مطابق کھانا ہے، خدا کی قسم آپ کا کھانا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ پانی پیتے ہو ویسے بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھ کر پیے، دائیں ہاتھ سے پیے، بیٹھ کے پیے، 3 سانس نکال کے پیے، الحمدللہ پڑھے، سنت طریقے سے پیے تو پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ ایک چیز کی سنت ہے، مسجد میں جانا کیسے ہے، نکلنا کیسے ہے، واش روم میں جانا کیسے ہے، نکلنا کیسے ہے، گھر میں کیسے جانا ہے، نکلنا کیسے ہے، ہر کام میں، بڑے سے بڑا کام، آپ کی تجارت، دکانداری، کاروبار، اس میں رسول اللہ کے طریقے موجود ہیں۔ آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں۔
حضرت امام ابو داؤد کے متعلق میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا رحمہ اللہ تعالی کہ اتنے سنت کے پابند تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے نا کہ جسے چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ. جو سنے تو وہ آگے کیا کہے؟ یرحمک اللہ. اور جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر کہے یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت کے راستے پہ چلائے. تو یہ کتنا پیارا عمل ہے. ایک چھینک آئی ہے اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے اس نے اللہ کی تعریف کی، پھر سننے والے نے اسے دعا کی اللہ تیرے پہ رحمت کرے، پھر اس نے اس کو دعا دی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی دریا کے کنارے کھڑے، کشتی تیزی سے گزری، ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ. الحمدللہ تو اس نے کہہ دیا، لیکن انہوں نے یرحمک اللہ اس کو کہنا تھا بدلے میں، لیکن وہ تو تیزی سے آگے نکل گئی. اب دیکھیے سنت کی فکر کرنے والے، انہوں نے فوری ایک کشتی کو پکڑا، کرایہ دیا اور کہا مجھے اس کشتی کے ساتھ لگا. اس نے فٹافٹ کشتی کے ساتھ ملا دیا. جس بندے کو چھینک آئی تھی اس کے قریب گئے اور کہا یرحمک اللہ، اور جواب میں اس نے کہا یہدیکم اللہ. دیکھنے والے لوگوں نے کہا حضرت جی اتنی زیادہ آپ نے فکر کی اور اتنا اہتمام کیا، چھوٹا سا عمل ہی تو تھا اور اتنی فکر آپ نے کیوں کی؟ فرمایا میں نے اس لیے کی ہے، ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے، اور دوسری بات یہ میں یہ سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے جسے چھینک آئی ہے وہ مستجاب الدعوات ہو. آپ سمجھتے ہیں مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کی ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات. ہر دعا جس کی قبول ہو. تو چونکہ میں نے یرحمک اللہ کہنا ہے، اللہ تیرے پہ رحم کرے، اور آگے سے اسے مجھ نے ہدایت کی دعا دینی ہے، اس لیے میں یہ سوچا ہو سکتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو، اللہ کا قبول مقبول بندہ ہو، اور میرے تھوڑے سے اس اہتمام پر مجھے اس بندے کی دعا مل جائے. میں اس کی دعا لینے کے لیے گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں اور وہ مجھے کہہ دے یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت پہ پکا اور قائم رکھے، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں لیکن ہمیں سنت کا پاس نہیں اور احساس نہیں. لہذا رمضان سے پہلے اس بات کی بھی پابندی کرو کہ سنت طریقہ اپنانا ہے، ہر معاملے میں ان سنتوں کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ. اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ. آخری اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان بھی پکا ہو، موحد ہو، شرک نہ کرے. اگر شرک کرے گا تو عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے سارا عمل برباد ہو جائے گا، سارا عمل برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ عقیدہ توحید یہ ایمان کی جان ہے، عقیدہ توحید یہ اللہ کا پیغام ہے، عقیدہ توحید یہ سب نبیوں کی مشترکہ محنت ہے، عقیدہ توحید یہ اس جہان کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے، عقیدہ توحید اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں. عقیدہ توحید کے پیچھے نبیوں نے اپنے بدن لہو لہان کروائے، عقیدہ توحید کے پیچھے نوح علیہ السلام نے 950 سال مارے جھیلی. عقیدہ توحید کے پیچھے اللہ کے بڑے بڑے اولو العزم نبیوں کو ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، حتیٰ کہ عقیدہ توحید کے پیچھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا. میرے نبی کا خون معمولی خون ہے؟ بولو
جس نبی کی لعاب اور تھوک اتنی قیمتی ہو کہ صحابہ نیچے نہ گرنے دیتے ہو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا ہے آج تک کسی صحابی نے اسے نیچے نہیں جانے دیا، بڑھ کر اپنے ہاتھ لمبے کر کے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اسے مل لیا ہے اپنے وجود پر، اپنے بدن پر، اور برکت حاصل کرنے کی نیت کی ہے۔ جس نبی کا لعاب اتنا قیمتی ہو اس نبی کا خون کتنا قیمتی ہوگا؟ اور وہ خون لگا ہے کس کے پیچھے؟ تسی سنو پہ بالکل سن کے سنو گے، توحید کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ اس نبی کا خون لگا تو عقیدہ توحید کے پیچھے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ کہ اس اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک نہ کر، جو تعظیمیں اس اللہ کی ہیں وہ اسی کے لیے کر، کسی اور کے لیے نہ کر۔ کسی اور کے لیے؟ سبحان اللہ۔ یہ بڑا اب عام فہم مسئلہ ہو گیا، اسے ہم چونکہ بیان زیادہ کرتے ہیں تو بار بار دہراتے ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہ یاد ہے نا مسئلہ کہ مشکل کشا اکیلا، حاجت روا اکیلا، حاضر و ناظر اکیلا اللہ، اور ساری کائنات کا مختار اکیلا، بیماریاں دور کرنے والا اکیلا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا۔ جب یہ سب کچھ اکیلا وہ کرتا ہے تو سجدے کسی اور کے کریں؟ واہ بھائی واہ، چنگا وپار ہے۔ ساری کائنات کی ڈیوٹیاں وہ دے، ساری کائنات کو روزی وہ دے، ساری کائنات کی نگرانی وہ کرے، ساری کائنات کی نگہبانی وہ کرے، پتھر میں کیڑوں کو روزی وہ دے، مچھلیوں کو سمندر کے پیٹ میں ان کے پیٹ وہ بھرے، ہوا فضا خلا میں پرندوں کو صبح خالی پیٹ، پرندوں اڑنے والے پرندوں کے پیٹوں کو شام تک وہ بھرے، تجھے اور مجھے اناج وہ دے، دودھ وہ دے، شہد وہ دے، اور ساری کائنات کی نعمتیں وہ دے، اور جب جھکنے کا ٹائم آئے تو ہم جھکیں قبر پہ، جھکیں شجر پہ، جھکیں کسی ملنگ کے آگے، جھکیں کسی دربار مزار پہ۔ یہ کائنات میں سب سے بڑی بے وفائی ہے۔ وفا اس چیز کا نام ہے کہ اگر ساری کائنات کو روزیاں دینے والا اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا اکیلا اللہ ہے، تو پھر ہماری ہر طرح کی عبادت کا لائق بھی اکیلا۔ یہ وفا ہے کہ وہ تمہیں دیتا ہے، وہ تمہیں دیتا ہے اور تم اسے دو، وہ اوپر سے سب نعمتیں تمہیں دیتا ہے، تم نیچے سے سب عبادتیں اسی کے نام پہ۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکا، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جو اس کا حصہ ہے وہ اسی کو دے، جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو دے۔ ان کا حصہ ہے عزت، احترام، عقیدت، پیار، محبت، انبیاء، اولیاء، نیک لوگوں سے کر، لیکن عبادت حصہ ان کا نہیں، عبادت حصہ اکیلے اللہ کا۔